ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور 2016 کو ہم کہہ رہے ہیں الوداع, اور الوداع کہتے ہوئے وہی ایک بات جو میں نے اپنے سٹارٹ میں کہی تھی کہ بہت سارے کاش ایسے ہوں گے جو آپ کی زندگیوں میں موجود ہوں گے. ان تمام کاش کو اپنے جملوں کے ساتھ ضرور یاد کیجیے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا, یا کاش یہ نہ کیا ہوتا. ان سب چیزوں کو یاد ضرور کیجیے اور اچھی یاد بنا کر یا بری یاد سمجھ کر بھول کر زندگی میں آگے بڑھیے. اور یہی سوچ جو ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گی. اور آج ہم سلام پاکستان کا 2016 کا آپ کے لیے ایک لاسٹ پروگرام پیش کر رہے ہیں, اور اس پہ میرے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے. ہماری جو خواتین ہیں ان کی ایک بہترین نمائندہ ہے یہ, جو یونیفارم میں پاکستان کے لیے, خواتین کے لیے, اس معاشرے کے لیے سرو کر رہی ہیں, ایس پی شیلا قریشی. میں ایک بار پھر سے ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. عورت فاؤنڈیشن سے مہناز رحمان صاحبہ موجود ہیں, ان کو بھی خوش آمدید. انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ سے رانا آصف موجود ہیں. اور اب جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں نے اتنے سارے پروگرامز کیے الحمدللہ, اور اگر رب نے چاہا تو اور مزید بھی کروں گی, لیکن سر کے ساتھ جب میں ہوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لائیو پروگرام کی بڑی حیثیت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے, اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ٹی وی پر جب خود بھی اپنا پروگرام کیا تو ٹھک ٹھک اس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے, اس طرح لوگوں کو جسٹس دیا کہ آج بھی لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا پروگرام جو بہت سالوں پہلے ختم ہو گیا اس کو آج بھی یاد کرتے ہیں, اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ سے آئیں اور خواجہ نوید کی عدالت پھر سے لگے اور لوگوں کو جسٹس ملے اور لوگوں کے فیصلے ہوں. میرے ساتھ موجود ہے جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. سر ہم الوداع کہہ رہے ہیں 2016 کو, کوئی کاش آپ کی زندگی میں تھا؟ ہاں جی, کاش پاناما اکاؤنٹ نہ کھولا ہوتا. کیا بات ہے, اس کاش کو آپ بھی مکمل کیجئے اپنی زندگی کے تجربے سے. کاش یہ نہ ہوا ہوتا یا کاش یہ ہوا ہوتا, کیا کہیں گے اس کاش کو مکمل کہہ رہا ہوں کہ کاش اب جو 20 لاکھ مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہیں, چیزیں ہیں, تو خواجہ نوید صاحب جیسے گورنر ہوتے تو شاید ہمارے سندھ صوبے کی بہت سارے, جیسے انہوں نے اپنی عدالت میں ایک اسپیڈی جسٹس کا نظام دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگ گورنر ہوں, اس طرح کے لوگوں کے پاس اختیار آئے اور چیزیں ہوں تو بہت ہی ریپڈلی آپ دیکھیں چیزیں چینج ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کاش ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا ایک گول ہے رائٹ ٹو موبیلٹی کا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ میٹرو دیں لوگوں کو, روڈز دیں, اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ خواتین تبھی ترقی کریں گی. اور جب تو ہم پیچھے مڑ کے کاش ہم نے یہی سوچنا چاہیے کہ کاش یہ ہوتا کہ ہم اپنی نفرتیں, اپنی عدوتیں, خواتین پہ تشدد, بچوں پہ تشدد, ظلم اور بربریت کا نظام, رشوت, کرپشن, ایک 2016 کی باسکٹ میں ہی ڈال دیتے اور آگے کے لیے ایک ایسا لائے عمل بناتے کہ جو محبت, امن اور بھائی چارے کے اوپر اور سسٹرہڈ کے اوپر بیس کرتے. بالکل. اچھا, آپ اس کاش کو مکمل کیجیے اپنی سوچ کے ذریعے. بنیادی طور پہ میں تو بہت ہی آپٹیمسٹ اور ایکٹیوسٹ قسم کی انسان ہوں, تو میری زندگی میں کاش تو ہے نہیں. میں تو بتایا تو لگے رہو, یعنی یہ سب برائیاں جن کا ذکر کیا رانا نے, مطلب یہ سب ہم کو نظر آتی ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے افسوس کریں. ہمارے پاس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں ختم کرنا ہے. جس کا میں نے ذکر کیا وہ نظر نہیں آتی, نظر میں رہتے ہو نظر نہیں آتی. وہ اس کلاس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم تو غریب عوام اور مظلوم عوام کے لیے کام کرتے ہیں, مظلوم طبقات کے لیے کام کرتے ہیں, انہی کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں. آج کل تو سب سے مظلوم بیچارے پاناما والے. تو کاش یہی ہے کہ یہ غریب اور مظلوم طبقات جو ہیں ان کو انصاف ملے, ان کو ایک اچھی زندگی ملے, ان کی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا خوبصورت معاشرہ ملے. کیا بات ہے, یہ ایک کاش تھا. اور شیلا کی لائف کا جو کاش ہے وہ کیسا ہوگا؟ جناب, میں ہر دن کو ایک نیا چیلنج لے کر جو ہے وہ اٹھتی ہوں, اور اس کو دن کا ایک پورا پلان کر کے کہ آج میں نے اپنے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے, اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میری زندگی میں کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے حسرت کروں یا پچھتاوا شو کروں کہ کاش ایسا ہو چکا ہوتا, کیونکہ ابھی مجھ میں طاقت ہے اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. تو میں ہمیشہ اچھائی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کر رہی ہوتی ہوں. پریکٹیکل ایگزامپلس دیتی ہوں, میں باتیں نہیں کرتی, عملی ثبوت دیتی ہوں. تو میں اس پہ بلیو. لیکن شیلا, یہ وہ نہیں ہے کہ ریگریٹ والا کاش ہو, یہ وہ کاش ہے کہ اللہ نے کہا محنت کرو,
پھر تمہارا نصیب جڑتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ جگہوں پر بہت محنت ہوتی ہے لیکن نصیب ساتھ نہیں دیتا, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ ہماری مصلحت ہوتی ہے تو ہم اس پہ کاش کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں اور شاید میرا تجربہ ان لوگوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہے, یہ اچیورز ہیں, یہ سکسیس سٹوریز ہیں جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں کاش میرے پپا آج میرے ساتھ ہوتے. میری زندگی کا یہ اس 2016 کا ریگریٹ ہے, اور جب تک ریگریٹ کیا ہے, یہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ میرا کوئی بس نہیں تھا. کاش ہم اپنے سٹیزن کو, شہریوں کو عزت دیں اور کچھ نہ دیں, عزت دیں. اور کہنے کا مقصد ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. کیا بات ہے, میں نے کہا تھا 2 شعر تو خواجہ صاحب کے ہوتے ہیں, تو ایک ہو چکا ہے. ایک ہم جو ہے میں یہ کہوں کہ آپ کے والد کی روح جو ہے نا وہ اس وقت بہت خوش اور مطمئن ہوگی کہ ان کی بیٹی اتنا اچھا کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ, اٹس اے کمپلیمنٹ فار می کہ یہ خدا ان کے درجات بلند کرے. بالکل آمین. بٹ آئی مس یو پپا, آئی نو آپ جہاں پہ بھی ہیں وہ اچھی جگہ پر ہیں, بٹ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو مکمل بھی کرتی ہیں. یہ جو آپ کی یادیں ہوتی ہیں, جو خواہش ہوتی ہیں, یہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں. خواجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. خواجہ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آج ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عورت کا معاشرے میں جو کردار ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دین نے بھی حقوق دیے اور معاشرے نے بھی حقوق دیے, لیکن ہم وہ کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی جہاں پر ہم جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے, باقی چیزوں کو ہم کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. سو اس میں قانون کی بڑی حیثیت ہے کہ جو چیز کہہ دی گئی اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. کیا قانون اس حوالے سے عورتوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ویسے ادا کر رہا ہے جیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ قوانین تو بہت بنے ہوئے ہیں جو پینل قانون ہے عورت کی عزت کی حفاظت, اور یہ ان قوانین ہی کی وجہ سے ہے. اور یہ ویسے تو ہم سارا دن بیٹھ کے پولیس کی برائی کرتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں بازار جاتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں, لینے آتی ہیں, گاڑیاں چلاتی ہیں, حفاظت سے گھر پہنچ جاتی ہیں. ہم شام کو جاتے ہیں, گھر انٹیکٹ ملتا ہے, عورت ہوتی ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ قانون کے تحت پولیس چلا رہی ہے. کیونکہ اگر پولیس کا ڈیٹرنٹ خوف نہ ہو اور وہ ویجیلنٹ نہ ہو اور ان کا یہ 15 نہ ہو اور یہ موبائلیں نہ ہوں, تو جس کا دل چاہے جو لڑکی اچھی لگی بولا چلو چلیں. بالکل صحیح. صرف یہ ان کا خوف ہے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں دور سے کھڑے ہو کے, مگر وہ کوئی ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ ادھر ہاتھ پکڑا نہیں تو ادھر سے قانون فوراً حرکت میں آ گیا, اور پتہ چلا کہ وہ تو وہیں رہے گی, یہ چلے جائیں گے. تو قانون ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد لیکن اور زیادہ ہونا چاہیے. بالکل. ایک دفعہ آئی بی اے میں یہاں پہ سیمینار تھا, میری اس میں تقریر تھی, تو اللہ بخشے ڈاکٹر وہاب صاحب صدارت کر رہے تھے. تو میں نے تقریر میں کہا کہ پاکستانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے کا وقت درکار ہے. وہ ایک دم پروفیسر صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا, یہ اتنی بڑی بات کہہ دیا آپ نے. 2 گھنٹے. وہ تو بڑے پریکٹیکل آدمی تھے. تو اس کے فوراً بعد ہی میں نے کہا کہ آپ ایک پاکستانی کو یہاں سے ہوائی جہاز میں بٹھائیں, 2 گھنٹے کے بعد وہ دبئی میں اترتا ہے. وہ نہ تالا بندی کرتا ہے, نہ ٹریفک کا سگنل توڑتا ہے, نہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, نہ دیوار پہ نعرے لکھتا ہے, نہ پڑی ہوئی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے. یعنی سارے قانون پوری مالز میں گھومتا ہے جہاں ساری عورتیں فارنر انگریز گھوم رہی ہیں, نظریں جھکا کے اپنے طریقے سے چلتا ہے. نہ وہ دھکے مارتا ہے, نہ کندھے مارتا ہے, جو یہاں سارا دن ہوتا ہے. تو مقصد یہ کیوں, اس لیے وہاں قانون کی عمل درآمد ہے, اور اسے پتہ ہے کہ یہاں کوئی انکل بچا نہیں سکتا, پیچھے سے کوئی آ نہیں جائے گا. وہاں بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی نہیں چلاتا, اور وہ فینسی نمبر. دیکھیں اللہ نے مرد کی ذمہ داری بنائی ہے. بینکوں کو سنا ان سب چیزوں کو 2017 میں اپنی پالیسی خواتین کے لیے, جب تک اکنامکس آپ لوگوں کو اگر لون دیے جائیں 50 لاکھ 1 کروڑ کے لون انٹرسٹ فری دیے جائیں, آپ دیکھیے گا پاکستان کی خواتین بھی اسی طرح اوپر آئیں گی جس طرح یورپ کی اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی انہوں نے کیا. اب ہماری بینکیں 90% اپنی گورنمنٹ کو ہی قرضہ دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ کھا جاتی ہیں, معاف کرا لیں. اور محنات آج بھی دیکھ لیں کہ خواجہ صاحب گواہ ہیں, وکیل بننے کے لیے CSS کی تیاری کرنے کے لیے کسی لڑکی کو 1 روپے کی اسکالرشپ نہیں ہے. اگر کوئی یہاں لڑکی کہتی ہے میں نے CSS کی تیاری کرنی ہے, میں نے MPhil کرنا ہے, PhD کرنا ہے, میں نے LLB کرنا ہے, LLM کرنا ہے, الٹا آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ سیٹیں LLB کی چیزوں کی کم کری جا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے 2030 تک 65% آبادی ہوگی آپ کی اربنائز پاکستان کی پورے کی, اور اس میں آپ کی 59% اگر فیمیل پاپولیشن ہوتی ہے
تو آپ وہ جو میں نے آپ نے ذکر کیا تو پھر دنیا کے سارے ڈکلیریشن سے کنونشن سے آپ کٹ جائیں گے. تو آپ کو تو ان یو این کے پروٹوکول پہ عمل کرنا چاہیے. آپ ان کو چھوڑ کے آپ اپنے ذاتی پروٹوکول میں 20 بندے پیچھے گاڑیوں کے بٹھا آپ یو این پروٹوکول کی بات کریں, یہاں پر جائیداد کسی اور کے پاس نہ چلی جائے, اس لیے ہم اپنی عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شادی یہ اس معاشرے کا جو ہے وہ اس وقت ہم اس بدحالی میں بیٹھے. لیکن وہیں ایک عورت ایسی بھی ہے جو یونیفارم میں بیٹھی ہے, ایک ایسی عورت بھی ہے جو عورت فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہے, اور ایک میں بھی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی آپ کے لیے آج آواز اٹھا رہی ہے. بالکل. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان. اربن لوگوں نے اپنی جماعت بنائی اور پھر وہاں سے انہوں نے کچھ 26-27 یا 40 سیٹیں لی تو وہ جا کے اس کا حصہ بنے. ابھی بھی وہ مائنورٹی میں ہے وہاں, تو وہ ان پہ پریویل کرتے ہیں. تو اب وہاں کاروکاری جو وہاں ایم پی ہے, چاہے 25 سال کا یا 26 سال کا لڑکا بھی آتا ہے نا, تو اسے یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے گاؤں میں 100 سال سے یہ رسم ہے. تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے خلاف ووٹ دے دوں گا, یا میں اس کے خلاف اگر میں بول گیا تو میں گاؤں نہیں جا سکتا. تو بلکہ جو بلوچستان اسمبلی کے تھے لوگ, سینیٹر, انہوں نے وہاں باقاعدہ بیان دیا تھا کہ یہ تو جو عورتیں 4 دفنا دی گئی تھیں یا کیا ہوا تھا, تو میں کہا بالکل صحیح کیا, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے فیوڈل. جی, تو یہ وہی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ بیٹی کی شادی صرف اس لیے نہیں کرتے کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے, تو وہی مائنڈ سیٹ عورت کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر گھر کے دروازے سے اس نے چادر ہٹا کے کسی سے بات کر لی تو لڑکے کو تو اسی وقت اٹھا کے لے جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, اپنی لڑکی کو گھر پہ مار دیتے ہیں. ارے بھائی پتہ نہیں وہ اس سے کچھ چیز ہی منگوا رہی ہو کہ سامنے لہسن لا دو. اچھا صحیح, اس میں ایک یہ جو پروٹیکشن والا بل ہے یہ اصل میں پنجاب میں پیش ہے. مجھے تو صحیح کہ بات کیا کر رہی تھی سندھ کے مطلب لیجسلیٹرز جو ہیں, چاہے بے شک وہ فیوڈل ہیں یا کچھ ہیں, لیکن انہوں نے بہت اچھے قوانین منظور کیے ہیں عورتوں کے سندھ اسمبلی نے. وہ تو ابھی وہاں جو خواتین آئی ہیں وہ سندھ لیکن آپ اب کی بات کر رہی ہیں اویئرنیس کی. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے خواجہ نوید کی عدالت شروع کی تو میرے پاس, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں قصہ سنایا تھا, ایک خاتون آئی, یہ شیلا سندر, میں رو پڑا تھا. وہ کیا ہوا کہ اس نے قصہ سنایا کہ وہ بیوہ ہو گئی, اس کی 10 سال کی بچی تھی, تو اس نے کہا چلو بچی پل جائے گی, تو کسی نے اس کی شادی کرا دی کسی بندے سے, جس سے شادی کرا دی. وہ سائیکو تھا, وہ آتا تھا شام کو کھانا وانا کھا کے پلنگ پہ بیٹھ جاتا تھا, دونوں ماں بیٹیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا تھا, کوسچننگ, اور اگر کوئی کانٹرڈکشن آ جائے, کچھ آ جائے تو ٹھڈے مارتا تھا. تو اس عورت نے مجھے کہا کہ سر ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ صبح جلدی ہو جائے, یہ صبح کام پہ چلا جاتا ہے, ہماری جان چھوٹے. تو میں نے اس دن احساس کیا, تو میں نے وہیں آن پروگرام میں میں نے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی. اس زمانے میں وہ آئی جی صاحب تھے جو بعد میں ہوم سیکرٹری بھی بنے, جی انٹیریئر سیکرٹری, وسیم صاحب. نہیں وسیم نہیں, انٹیریئر سیکرٹری بنے تھے وہ, ان کا نام بہت اچھا تھا, پشاور سے تھے. اچھا, تو کیا ہوا کہ میں نے ان کو ایڈریس کیا اور میں نے کہا کہ سر اپنے تمام ایس ایچ اوز کو آپ حکم دے دیں کہ اگر رات کو کوئی خاتون 15 پہ فون کرے تو فوراً موبائل بھیجیں, اور اس کا میاں اگر اس کو مار رہا ہو, کیونکہ ابھی تک کانسیپٹ یہ تھا اس وقت تک کہ 15 پہ صرف اس وقت فون کرنا ہے جب ڈاکو گھر میں آ جائیں. میں نے اس میں کہا کہ جب کوئی شوہر بیوی کو مار رہا ہو تو بیوی 15 پہ فون کرے. تو میں نے اس میں یہ کہا ان کو کہ آپ فوراً 15 پہ موبائل بھیجیں, میاں بیوی دونوں کو تھانے لے آئیں, اگر لڑکی کا کوئی میکا ہے تو اس کو وہاں پولیس کی موبائل چھوڑ کے آئے اور بندے کو رات کو لاک اپ کر دیں. ٹھیک ہے, صبح دیکھیں گے کیا ہوگا. تو اگر صلح ہو سکتی ہے تو صلح کرا دیں. تو میں نے آن ایئر کہا, ایک پروگرام میں نہیں, پھر میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا تھا کہ یہ پبلک سر. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا پتہ نہیں 1099 کیا ڈومیسٹک وائلنس کمپلینٹ سیل آ گیا. تو اس زمانے میں کوئی صحیح, 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 19 اس وقت پتہ نہیں کہ 2001 تھا یا 2 تھا, کیا تھا. سر بیفور 2006 تو اویئرنس ہی نہیں تھی نا, 2006 سے پہلے ایون آج بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے. ہاں, تو میں نے 15 کو کہا کہ بھئی آپ 15 پہ پولیس موبائل بھیجے, اور عورتوں نے 15 پہ فون کیا, بلکہ مجھے 15 والا کہنے لگا سر آپ نے میں کیا مصیبت ڈال دیا ہے, ساری رات فون آتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ مدد کریں, کیوں
کہ اگر اس عورت کا میکا نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں, اور اگر وہ بندہ ساری رات اس کو مارتا رہے تو اس کی تو صبح ہی نہیں ہوگی. نہیں, اور دیکھیں یہ لا بڑے اچھے بنے, چائلڈ فوراً بلائیں اور وہ اس کو لے جائے, اس کے بیٹے پہنچا دیں. بالکل اس کا کوئی بھائی ہوگا, خالہ ہوگی, یہی سولوشن ہے نا. ورنہ اگلا انسان تو مار مار کے عورت تو اس کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے. دیکھیں یہی انوویٹو آئیڈیاز ہیں جو خواجہ صاحب دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے گورنر بنے یا کچھ بنے وزیر اعلیٰ, تو یہ چیزیں آئیں. میں کہتا ہوں ابھی پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا نا, میں تقدس کو سمجھتا ہوں تمدن کا فریب, تم رسومات کو ایمان بناتے کیوں ہو؟ تم میں ہمت ہے زمانے سے بغاوت کر دو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہیں شادی کر لو. تو ہمیں کچھ بیچ کی جو کنفیوز ریاست کی پالیسیز ہے نا, ہمیں اس سے نکل کے ایک مثبت پاکستانی جو عورتوں کا, بچوں کا, مصلحت پسندی سے باہر نکلنا ہوگا. اچھا, ہم ایکسٹریم پر بھی ان چیزوں پر جاتے ہیں جہاں پر نا چیزوں کو ہم نے خراب کرنا ہوتا ہے, اور جہاں پر آپ کو سافٹلی چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہاں ہم کوئی بیچ کا راستہ سوچتے ہی نہیں ہے. ابھی جس طرح یہ بات کریں کہ عورت پر ظلم کیا جاتا ہے ڈومیسٹک, وہ یہ سوچتی ہے, اس کو شروع سے اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اب یہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے. آج بھی یہ چیز بہت سارے گھروں میں. شوہر کیا کہتے تھے عورت کو کہ اگر تم نے طلاق لی تو میں بچے لے لوں گا. اب وہ بیچاری بچوں کے چکر میں ساری عمر ظلم سہتی رہتی تھی. میں نے خواجہ نوید کی عدالت میں بتایا کہ طلاق بھی ملے گی, بچے بھی ملیں گے, اور بچوں کا خرچہ بھی ملے گا. ایک ٹکڑ میں 3 مزے ہیں. صحیح سمجھے نا, آپ ظلم برداشت نہ کریں. رائٹ. لیکن خالد صاحب یہاں میں ایک سوال آپ سے بھی اور شیلا آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. میرے اپنے پروگرام میں نے بہت خواتین کے حوالے سے بات کی ہے, اور ایسی خواتین آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رات دن ایسے پیٹا کرتے تھے کہ آپ اگر محسوس کریں یا اگر آپ جانیں تو اگلا بندہ رونے لگ جائے. جس طرح عورتوں کی ایسڈ پھینک دیا عورتوں پر. وہ ایک عورت جو جیتی جاگتی اپنی نظروں سے اس دنیا کو دیکھ رہی ہے, وہ ایک عورت تو آئی تھی, اس کی آئیز ہی نہیں تھی, بالکل شیلا میلٹ ہو گئی تھی. وہ کہتی ہے ایک مجھے یہاں پر ہلکا سا ڈراپ ہے, جو جب میں روتی ہوں تو میرا آنسو نکل آتا ہے وہاں سے. آپ سوچیں ایسی عورتوں کا کیا, وہ ان کے دل سے کتنی بد دعا نکلتی ہوگی. لیکن پھر میں کیا کروں لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے, کہ وہ جو ہے آج خلا مانگتی ہے, یا وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے ڈیورس کر دو. ہم نے عورت کو اویئرنیس دے دی, اس کو حقوق بتا دیے, تو آج جو ہے وہ گھر برباد ہو رہے ہیں. یہ بھی تو ہم سن رہے ہیں نا, طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے کیونکہ عورت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. جی, یہ تنقید بہت آتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس جو مطلب واک ان کلائنٹ ہم انہیں کہتے ہیں, جو آ جاتے ہیں وائلنس کے, تو یہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. پہلی کوشش ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم دونوں فریقین کی بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ کی طرح کی عدالت ہمارے دفتروں میں بھی لگتی ہے, تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کے کوئی سائیکولوجیکل ایموشنل ایشوز ہیں تو وہ بات چیت سے ہو جائیں. لیکن یہ جو آپ ایکسٹریم وائلنس کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم لابنگ کرتے ہیں لیجسلیٹرز کے ساتھ اور قوانین بناتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سندھ میں سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بل بنا 2013, اور اس میں یہ سارے یہ جو مسائل ہمارے سامنے آئے تھے وہ ساری شکیں اس کے اندر ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اچھی شکیں پنجاب والے میں تھیں, عورت کو شیلٹر دینے کی, عورت کی حفاظت کی. لیکن وہی آپ کی بات کے پتہ نہیں یہ کیوں اتنا ڈر گئے, خود مارتے ہیں, اسی لیے تو ڈر وجہ ہے کہ پنجاب میں تو انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو شو میں. لیکن سندھ میں باہر وہ بن چکا ہے قانون, تو اس میں اویئرنیس ہمیں بھی پھیلانی, میڈیا کو بھی پھیلانی کہ یہ قوانین بن چکے, ان کا استعمال ہونا چاہیے, عمل درآمد ہونا چاہیے, ان کے لیے جو پروٹیکشن کمیٹیاں بننی چاہیے وہ بنے. رولز آف بزنس بھی اب بن گئے ہیں, شور مچا کے بنوا دیے. تو یہ آپ کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے عورتوں کو کہ اب یہ قوانین موجود ہیں اور ہمارے وکلا ان کی مدد کرتے ہیں. بالکل. اب یہ تو آپ کا کردار ہے. شیلا, اس میں مجھے بتائیں, ایک عورت جو ہے جس پر ظلم ہو رہے ہیں, کسی بھی طرح سے اس کو ہراس کیا جا رہا ہے, آفیسز میں خواتین کام کری ہیں, بیچاری گھر چلا رہی ہوتی ہیں, اپنا مجبور ہوتی ہیں, چاہے ہریسمنٹ کے حوالے سے پورا لا موجود, قانون موجود ہے, لیکن قانون میں لکھا ہے کہ جو بھی فیکٹری والے ہیں وہ ہے اپنے کمیٹی بنائے, کوڈ آف کنڈکٹ, جی اس کو آویزہ کریں گے ایسی جگہ پہ جہاں ہر ورکر اس کو پڑھ سکے. لیکن شیلا ہوتا یہ نا کہ اگر وہ کہتی ہے اگر میں کمپلین کروں گی تو میں نوکری سے بھی جاؤں گی, ٹھیک ہے, اور مرد بہت جلدی متحد ہو جاتے ہیں, یہ بھی بڑا معاملہ ہے. تو عورت جاتے ہوئے کمپلین کرتے ہوئے بھی جو ہے نا, عورت اپنی عزت بچاتی ہے اور وہ ڈرتی ہے کہ میری عزت پر کوئی بات نہ آئے. ٹھیک ہے, عزت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک دفعہ چلی جائے تو دوبارہ نہیں آتی. اگر آپ اسے رسوا کریں گے یا اسی کے اندر جو ہے وہ بلیم گیم کریں گے تو وہ فوراً سے ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے, عورت کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ بات کرتے ہیں. حالانکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا غلطیاں, انہیں ہم ٹھیک کرنے کی بجائے
اور اس کو جو ہے وہ ہم بلیم کرتے ہیں. سیکنڈلی جو عورتیں ہیں جب وہ ورک پلیس پہ نکلتی ہیں تو اس طرح کی جو ایشوز آتے ہیں, قانون تو موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن کرواتے ہوئے ڈرتی ہیں. ہماری پڑھی لکھی خواتین, میرے پاس کافی کیسز آتے ہیں جس کے اندر جو ماسٹرز بھی کی ہوئی ہیں, پوسٹ گریجویٹس بھی ہیں, وہ کہتی ہیں اگر ہم کریں گے تو ایسا کر دیں بس کچھ کہ کورٹ میں نہ جانا پڑے. بھائی نا آپ ایف آئی آر کرانا چاہتی ہیں نا آپ کورٹ میں جا, تو آپ مجھے آگے اپنی دکھ کی کہانی سنا کے گھر چلی جائیں. مینس یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ, انیشیٹو. آپ جب تک وہ نہیں لیں گے, لیکن وہ کیوں اسٹیپ نہیں لیتی, وہ اس لیے اسٹیپ نہیں لیتی گھر سے سپورٹ نہیں ہوتا, تحفظ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اور وہی ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں شہزادی کی طرح رہ رہی ہوتی ہے, جب وہ رخصت ہو کر چلی جائے اور کسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں جب وہ واپس لوٹتی ہے تو اس کو وہ کمرہ نہیں مل رہا ہوتا, اس کو وہ ماں باپ کی ویسے نظریں نہیں مل رہی ہوتی, ان کو وہ بھائی کا وہ پیار نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ رخصت کر چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے ذہن میں سوچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کو بھیج چکے ہیں, ہم اس سے فارغ الذمہ ہو چکے ہیں. ان کلچرل بیریئرز کو ہمیں توڑنا ہوگا, ان کو کراس کرنا ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس بچی کی نصیب میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں تھیں, اور اگر وہ لوٹ کے گھر آ گئی ہے تو اسے ہمیں پہلے جیسا مقام دینا چاہیے. وہ اسی گھر کی بیٹی ہے, نہ کہ ہم اسے پرایا کر دیں. کیا وہ اس گھر سے نہیں ہے, یا اس کا وہ وقت نہ ہو, وہ عزت نہ ہو. یہاں تک کہ اس کے بھائی بھابھیوں کا رویہ اسے تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, نوکر بنا کے کام کراتے ہیں سارے گھر کا, اس کے بعد وہ 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں. دیٹ از دا مال ٹریٹمنٹ. اور نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. نیگلیکٹ از اے کائنڈ آف مال ٹریٹمنٹ. اور ہزاروں بیٹیاں شہلا کرنا شروع کر دیں, بیٹھی ہوئی ہیں جن کو سسرال والوں نے نکال دیا ہے, اور کوئی جب عورت اپنے حق کی بات کرتی ہے تو آگے سے اسے کہانیاں سنائی جاتی ہیں. میڈم آپ یہ کراتی ہیں قانون سازی, آپ کو ایک چھوٹا سا بتاؤں, اس میں بھی کچھ تھوڑا سا کر دیں. اب ہمارے کورٹوں میں گارجین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے, تو اب جیسے بیگم کو نکال دیا, بچوں کو بھی نکال دیا, نانا بیچارہ پال رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اچھا, اب یہ عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے وہاں ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں کہ جی وزٹنگ رائٹس دیں, تو کورٹس اس میں کہہ دیتا ہے جی کہ ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 2 مرتبہ ان کو کورٹ میں لا کے ملائیں. اب خیر ہمارے شور مچانے سے انہوں نے یہ کر دیا کہ ٹیکسی کا 1000 روپے 1500 روپے دیتے ہیں, ورنہ وہ بیچاری پیسے جیب سے لے کے کہاں سے آئے گی. اچھا, اب کرتا کیا ہے کہ میٹنگ کے لیے تو آ جاتے ہیں, 2 غبارے خرید کے لے آتے ہیں. اب اس بچے کا اسکول کا تعلیم, اس کا 3 وقت کا کھانا, دیکھیں پودے کو بھی پانی نہ دیں تو 2 دن کے بعد سڑ جاتا ہے. ہمارے گھر میں اتنا اچھا گارڈن تھا, 8 دن پانی نہیں آیا, سارا گارڈن جل گیا. تو بچہ جو ہے وہ 3 وقت کھاتا ہے, تو یہ اس کا مینٹیننس نہیں دیتے, اور ان کی محبت ہے کہ وہاں ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں. تو لیجسلیچر میں یہ کروائیں کہ جو بندہ مینٹیننس نہیں دیتا اس کو وزٹنگ رائٹس نہیں ہے, اور وزٹنگ رائٹ کا جو آرڈر ہے وہ مشروط ہو. میں بھی کر رہا ہوں اس پہ کوشش, اور سب سیمینار تقریروں میں بھی کر رہا ہوں, اور اسی لیے آج بھی بول رہا ہوں تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ سن لیں. وزٹنگ رائٹ کا آرڈر مشروط ہو کہ وہ مینٹیننس کا چیک یا کیش لے کر آئے, ماں کے ہاں دے. اگر مہینے میں 2 ملاقاتیں چاہ رہے ہیں تو 15-15 دن کے پیسے لے کے آئے, اور اگر 4 ملاقاتیں چاہ رہے ہیں تو 1 ہفتے کے پیسے ماں کی تھیلی پہ رکھے. آپ کرایہ 1000 روپے آپ نے دے دیا, بہت تیر مار لیا. آج کل رکشے میں 700 روپے کا بل بنتا ہے, بلکہ 1000 ہی بن جاتا ہے. یہ ذرا آپ اس میں جو قانون بناتی ہیں یا رولز آف بزنس ہیں اس میں لکھیں کہ یہ مینٹیننس, یعنی کورٹس جو آرڈر کریں, جو بھی فیملی جج اگر سن رہے ہیں تو میں یہاں پر اس فورم سے تمام فیملی ججوں کو, کیونکہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, یہ کہتا ہوں کہ آپ جب وزٹنگ رائٹس کا آرڈر کریں تو فوری طور پہ اس میں لکھیں کہ جو وزٹنگ مانگ رہا ہے وہ مینٹیننس ساتھ لے کر آیا کرے. اگر ہفتے کے ہفتے مانگتا ہے تو ہفتے کا مینٹیننس لائے, اگر 15 دن کا مانگتا ہے, یہ کرایہ جو 1500 روپے 1000 روپے آپ دیتے ہیں وہ تو خرچ ہو جاتا ہے. بالکل, اس سے تو راستے میں چاکلیٹ بھی نہیں آتی, یا بچہ ایک کولڈ ڈرنک مانگ لے تو وہ بھی اس پہ نہیں آتا. لیکن یہ فیملی جج مینٹیننس مقرر کرتے ہیں, کر رہے ہیں, انٹرم کر رہے ہیں, انٹرم کر رہے ہیں, لیکن پے نہیں ہوتا نا. ہاں, آرڈر تو جو وزٹنگ رائٹ پہ آپ نے 1 دن نہیں لے کے آئے, بچہ تو شور مچا دیتے ہیں, کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے, بیچاری ماں کو کنٹیمپٹ میں بلا رہے ہوتے ہیں. اکنامک کے علاوہ وہ ایموشنل مسئلے اتنے ہیں. میرے پاس آیا بندہ کہتا نہیں وہ لا نہیں رہی, اس کو کنٹیمپٹ لگاؤ. میں کہ بھائی ماں پہ کنٹیمپٹ نہیں لگتی, کیونکہ ہم نے بچے کو دکھا دیا نا یہ کہ ایک وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی میں تو ڈیورس ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ میں ڈیورس نہیں ہوتی. اچھا, میں ایک اور آپ کو وہ ماں بھی چاہتا ہے, وہ باپ بھی چاہتا ہے. بتاؤں آپ کو, میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کپلز کو ملا دوں, کیونکہ میں نے یہاں تھا روٹری کلب کا سیمینار, تو اس میں تقریر کی کہ ہماری جتنی کرمنالوجی کی کتابیں ہیں تو سورس آف کرمنلز کے اوپر ایک چیپٹر چلڈرن فرام بروکن فیملیز بھی ہوتا ہے, بہت بڑا چیپٹر ہے وہ اس میں آتا ہے. لیکن میں نے جب تقریر ختم کی اور کھانا سرو ہونے لگا تو ایک سائیکٹرسٹ لیڈی آئی میرے پاس, وہ ڈاکٹر تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے
جن کے ماں باپ روز لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے ہیں اور وہ بچے سہمے ہوئے ہوتے ہیں, they are more affected than those who are of broken families. تو میں نے دوبارہ کھانے کے بعد سب لوگوں کو اسمبل کیا اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اس تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے. بالکل یہ دو رخ ہیں, بالکل. تو گھر میں ساتھ رہ کے اور روز پٹائی کریں, اس میں جو بچہ پلتا ہے وہ اس سے زیادہ ڈپریسڈ اور سائیکو ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جو کہ بروکن فیملی کا ہوتا ہے. وہ چاہے کرمنل بنتا ہے پر کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا, کام دکھاتا ہے. یہ تو کام سے ہی جاتا ہے. لیکن یہاں ایک اور بھی چیز ہے, جب کیونکہ اینڈنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ہمیں لیکچر دینے آتے ہیں, وہ اس سے بھی تھکے. اچھا خواجہ صاحب, میں آپ لوگوں سے سب سے ایک یہ سلام پاکستان جوڈیشل اکیڈمی میں دکھانا چاہیے. ہاں, یہ بھی آپ سب سے کامنٹ چاہوں گی کہ جب ہم آج اتنی ماشاءاللہ سے ہم نے عورت کے حوالے سے بات کہی اور ہم نے اس کے تمام ایشوز جو ہم اس ٹائم پیریڈ میں ریز کر سکتے تھے اس پہ ہم نے بات کی, صرف میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنی عورت کو مضبوط کر سکیں, اس طرح مضبوط کریں کہ وہ کسی سے ڈر خوف میں نہ آئے, اسے اپنے حقوق کا اندازہ ہو, بس اسے تعلیم دیں, بالکل اس کو ہنر دیں, اس کو ہنر دیں. جب آپ انسان مجبور کب ہوتا ہے, جب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا کیسے, میں رہوں گا کیسے. اور میں تو سوال یہ کرتی ہوں کہ عورت کا کوئی گھر ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا, ماں باپ کے گھر میں وہ جتنا پالیں پوسیں پیار کریں لیکن ان کو یہی ہوتا ہے کہ تم نے رخصت ہو جانا ہے, تم نے چلے جانا ہے. اگلے گھر جاؤ تو اگلا شخص کتنی ہی آپ کو عزت دے لیکن وہ کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے 3 لفظوں کی محتاج ہو تو میں تمہیں 3 لفظ کہہ کے فارغ کر دوں گا. واٹ از گوئنگ آن, یہ ہو کیا ہے کہ 3 لفظ وہ جس کو کہہ کر آپ کسی کے محرم ہو جاتے ہیں, کسی کے لیے آپ حلال ہو جاتے ہیں, دنیا کا خوبصورت رشتہ آپ بناتے ہیں, اور وہی شخص آپ کو سامنے کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ میں تمہیں 3 لفظ کہہ کر نا تمہیں فارغ کر دوں گا, اور یہ مرد کا ہتھیار بن چکی ہے چیز. تو مجھے بتائیں عورت کا گھر کون سا گھر ہے اس کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنے مضامین میں بھی لکھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تعلیم, آگاہی, اکنامک امپاورمنٹ, اس کو ہیلتھ کی سہولتیں, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا ایک ریپروڈکٹیو فریضہ جو ہے, تو ہیلتھ کی سہولتیں عورت کے لیے بہت ضروری ہیں. اور گورننس میں اس کا حصہ, ڈیسیشن میکنگ میں اس کا حصہ. ہم لوگ کیوں بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں عورت کی, اس لیے کہ جب وہ آئے گی ڈیسیشن میکنگ فورم سے پہنچے گی تو پھر وہ ایسی پالیسیاں بنائے گی کیونکہ وہ ان تکالیف کو سمجھتی ہے. اب آپ جیسے مرد تو 2-4 ہی ہیں نا جو یہ تکلیف سمجھتے ہیں, میجورٹی تو وہی کرتی ہے جو آپ نے بتایا کہ کرتی ہے. تو اس لیے عورت کا ڈیسیشن میکنگ میں پہنچنا بہت ضروری ہے, پالیسی میکنگ میں عورت کا پہنچنا بہت ضروری ہے. And this is not the issue in Pakistan. If you see the waves of feminism, تو وہ تینوں یورپ میں دیکھیں, آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں سے چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور عورت کو وہاں پہ بھی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے, ایون ان جوڈیشری اور پالیٹکس اور ادر پلیٹ فارمز. ہم تو پھر بھی عورت وزیر اعظم لے آئے تھے, امریکہ میں ابھی تک صدر نہیں آئی, آتے رہ گئی. ہمارے یہاں اس میں سب سے اہم بات جو ہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور عورتوں کا مقام جو ہے وہ پالیسی میکنگ پر آتا جا رہا ہے, اور نیئر فیوچر انشاءاللہ واٹ وی سی کہ اب وہ اس لیول پر بھی آ جائیں گے جہاں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ انیشیٹو 90s میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ پروف کیا, فرسٹ پرائم منسٹر بن کے ایشیا کی لیڈی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور آئندہ بھی ہمیں وومن کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن جب تک عورت محتاج رہے گی 2 ٹکوں کی, اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ کرے گی, باپ بھائی پہ ڈیپینڈ کرے گی پیسے کے لیے, وہ کبھی بھی امپاور نہیں ہو سکتی. وہ جب اسے اکنامک انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ ہر کسی کی 10 باتیں بھی سنتی ہے, نوکری بھی کرتی ہے جوتے کی نوک پہ, صحبتیں بھی برداشت کرتی ہے, اور فیملی کا نیگلیکٹ بھی برداشت کرتی ہے. تو اس چیز کے لیے اسے ایجوکیٹ ہونے کے بعد امپاور ہونا لازمی ہے, چاہے وہ ہنر کرے, گاؤں میں بیٹھ کے وہ فصلوں کھلیانوں پہ کام کرے, یا وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر جا کر کام کرے. اس کے لیے سوشل ایٹیٹیوڈز کو بدلنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے ہم سمجھتے تھے ہم جاب کریں گے تو ہم مرد کے برابر ہو جائیں گے, وہ پتہ چلا نہیں. دیکھیں ہر 5 میں سے ایک خاتون, ہر 5 عورتوں کا انٹرویو. لیکن میں نہ یہ دیکھیں, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کا دنیا نے ایک ویریبل, مہاتیر محمد نے آپ دیکھ لیں, آپ جتنے بھی دیکھ لیں, انہوں نے ایک ویریبل چینج کیا, عورت کو رائٹ ٹو موبیلٹی دے دو. اب جن شہروں میں پرائم منسٹر صاحب نے میٹرو بنائی ہے, آپ کبھی وزٹ کریں, جا کے ملتان, پنڈی, لاہور کو آپ وزٹ کریں, ہزاروں بچیاں جو ہیں آج وہ انرولمنٹ ان کا بڑھتا جا رہا ہے. یہ انرولمنٹ, یہ سب چیزیں تب بڑھے گی, پہلے گھر سے لے کے اس کا رشتہ تو رائٹ. جب اس کو
जो है मतलब वो मोबिलिटी मिलेगी तो सब राइट मिल जाएंगे। मोबिलिटी मिले लेकिन वक्त हो चुका है। वक्त किसी का नहीं होता। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त का काम है गुजर जाना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सो इसलिए कभी भी जो है वो अपने आप को जो है वो डिमोरलाइज मत होने दें, हर चीज़ गुजर जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि बुरा वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर वक्त ने गुजर जाना है। आज रात वो रोशनी की एक किरण उस अंधेरे को तोड़ देती है और वो रोशनी की एक जो है नई रौनक लेकर आती है। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को भी गुजारिए। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं नए साल के लिए। आपका भी शुक्रिया राना आसिफ, चला आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह करे कि ये मायूसी और ये सारे जो गम हैं ये इसी साल जो है वो पीछे रह जाए और हम एक अच्छी उम्मीद का, हाँ, ख़वातीन के हर शख्स के इंसान को इंसान की तरह जीने का हक दिया जाए। जाते जाते पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाल रहे और एक आवाज़ एक नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।